اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جادو کی احتیاطی تدابیر، یعنی آپ جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ان تدابیر کو فالو کریں گے، ان پہ عمل کریں گے، تو اس میں اگر کسی شخص پہ جادو ہے، جادو کے اثرات ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے کہ ابھی جادو نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس پہ جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس پہ کوئی جادو کرنا بھی چاہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو ان عمل کی بدولت اور اس کی وجہ سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ تو آج ہم بیان کریں گے کہ وہ احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کے ٹائم نہار منہ، ابھی کھایا پیا کچھ بھی نہ ہو، تو 7 دانے عجوا کھجور کے اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں نہ تو اس پہ کوئی جادو اثر کرتا ہے اور نہ ہی زہر اس پہ اثر کرے گا۔ تو پہلی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو عجوا کھجور کے 7 دانے، یعنی 7 عدد دانے فجر کے ٹائم نہار منہ اگر آپ کھا لیں گے تو اس میں انشاءاللہ العزیز نہ تو جادو کا اثر ہوگا اور نہ ہی زہر کا اثر ہوگا۔ دوسری جو احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ وضو کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جو شخص ہر وقت وضو میں رہتا ہے، جادو اس پہ اثر نہیں کرتا۔ خاص کر کے رات کو سونے سے پہلے اگر وضو کر کے سوئیں گے، پاکیزگی کی حالت میں سو جائیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوسری جو تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور باوضو رہیں گے، طہارت کی صورت میں رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے وہ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ تیسری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ جو ناپاک جگہ ہوتی ہیں ان سے احتراز کرنا، یعنی خود بھی ناپاکی سے بچنا، اپنے جسم کو ہمیشہ پاک رکھنا، ناپاکی سے خود بھی بچنا، ناپاک کپڑوں سے بچنا، اور اس میں یہ ہے کہ جو ناپاک جگہ ہوتی ہیں جیسے واش روم وغیرہ، تو وہاں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ضرورت کے لیے اگر واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم میں جانے سے پہلے جو واش روم میں انٹر ہونے کی دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں، اور جب باہر آئیں تو باہر آنے کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں پہ حفاظت فرمائیں گے۔ کیونکہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں ان کی جگہ ایسی ہی ہوتی ہیں جو ناپاک ہوتی ہیں، ان کا بسیرا ناپاک جگہوں پہ ہوتا ہے، تو اگر آپ وہاں پہ دعا پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس میں ایک اور جو احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ باجماعت نماز کی پابندی کرنا، یعنی آپ نماز کی پابندی تو کریں گے، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، باجماعت نماز کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز جادو کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا۔ نماز کی پابندی، طہارت کی پابندی، جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے تہجد کی نماز کی پابندی کر لیں، تہجد کی نماز پراپر پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ان بیماریوں سے، اور یہ جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے یہ شیاطین جنات کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس میں تہجد کی نماز کی پابندی ہو، فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اسی طرح جو ہے سورۃ الاخلاص
اور ایک جو بہترین چیز ہے کہ منزل کے شکل میں ایک کتابچہ جو ہے وہ آپ جو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جائے گا۔ تو اس میں قرآن پاک کی جو 33 آیات ہیں ان کا اگر آپ جو صبح شام جو ہے مستقل اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اسیب سے جنات سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھی جادو سے بچنے کی کہ آپ جو ہے وہ جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ کیوں کہ جب آپ جو ہے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، طہارت میں رہیں گے، تو شیطان کا حملہ آپ پہ نہیں ہو سکتا، شیطان آپ پہ اتنا جلدی حملہ نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے، نماز سے دور رہیں گے، دین سے دور رہیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ شیطانی اثرات آپ کے جسم کے اندر جلدی سے منتقل ہوں گے۔ جب وہ منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔